السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج شعبان المعظم کی 26ویں تاریخ ہے، سن 1445 ہجری۔ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت ہی عظیم اور مبارک اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، جس کا نام رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کریں، اس عنوان پر آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مکرم، جب ہمارے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اس تقریب ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کی تیاری نہیں کرتے، بلکہ کئی مہینوں پہلے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر شادی ہونی ہے. اب شادی جو ہونی ہے، ایک لڑکی کو اپنے یہاں لانے کے لیے کتنی ہم محنت کرتے ہیں. گھر کے چھوٹے سے چھوٹے سامان کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ بستروں کا جب معاملہ آتا ہے تو بستروں کرتے ہیں. کوئی کپڑا ایسے گندا پڑا ہے اس کو بھی ہم صاف کرتے ہیں. کس کے لیے؟ بس اس ارادے سے کہ ہمارے یہاں ایک نئی نویلی دلہن آنے والی ہے. رنگ و روغن کرتے ہیں، ہر طرح کی پوری تیاری ہم کرتے ہیں. لیکن ہم ذرا اس طرف بھی اپنے ذہن کو لے کر جائیں کہ کیا ہم دینی معاملات کے لیے بھی ہم اس طرح تیاری کرتے ہیں؟ دینی معاملات میں ہماری کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. ایک دین کے معاملے میں کوئی تیاری نہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہماری پوری کی پوری تیاری ہوتی ہے. اگر ایسا ہے، اور یقیناً ہماری حالت یہی ہے، تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. یہ ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کے نہ ملنے کی علامت ہے. ایمان کی جڑیں مضبوط نہ ہونے کی علامت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے دنیاوی معاملات کے لیے پوری تیاری کرتے ہیں، دینی معاملات میں بھی ہم اسے کئی گنا تیاری کریں. حضرات علماء کرام اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ اور بچے دن میں گھر میں سب کے سب یکجا جمع نہیں. بچے اسکول کو چلے جاتے ہیں اور ماں باپ جو ہے کاروبار میں چلے جاتے ہیں. اب دن میں جمع ہو نہیں سکتے سب گھر کے افراد، تو رات جمع ہو سکتے ہیں. رات میں تو سب اپنی اپنی ڈیوٹی سے آ جاتے ہیں، بچے بھی اسکول سے رات کو آ جاتے ہیں. تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد فوراً جو ہے ہم اپنے گھر کے افراد کو لے کر بیٹھیں، آنے والے رمضان کی پوری ایک ترتیب بنائیں کہ ہم اس آنے والے رمضان کو کس طرح گزاریں. ایک ترتیب بنائیں، ایک ماحول بنائیں. دیکھیے ماحول خود بخود بنتا نہیں ہے، بنانا پڑتا ہے. اب ماحول بنانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ مغرب کے بعد ہم اپنے گھر کے افراد کو لے کر بیٹھیں، یہاں تک کہ بچوں کو لے کر بیٹھیں، اور اسی طریقے سے بچیوں کو لے کر بیٹھیں، اور سب کے سب یہ مشورہ کریں، ترتیب بنائیں کہ دیکھو آنے والا رمضان ہے، اس رمضان کی ہماری ترتیب کیا ہوگی، نظام الاوقات کیا ہوگا. اگر ہم نے اس طرح سے ایک ترتیب بنا لی تو اس ترتیب کی وجہ سے ہمارا آنے والا رمضان بہت بہترین طریقے سے گزرے گا. ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کی ترتیب بنائیں. ترتیب بنانے سے بنتی ہے، خود بخود ترتیبیں نہیں بنتی ہے. اس ترتیب کو بنانے کے لیے ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں. حضور جو ساری امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، ہم ان کی زندگی کو رکھیں کہ حضور کے زمانے میں بھی، حضور کی زندگی میں بھی رمضان آتا تھا،
حضور کے گھر والوں کے لیے بھی رمضان آتا تھا، حضور کے اہل و عیال کے لیے بھی رمضان آتا تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی رمضان آتا تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گھر والوں کے لیے بھی رمضان آتا تھا، ان کی اولاد کے لیے بھی رمضان آتا تھا، ان کی بیویوں کے لیے بھی رمضان آتا تھا۔ وہ کس طرح سے ترتیب بناتے تھے، ہم اس رول ماڈل کو رکھیں، اس آئیڈیل کو رکھیں اور حضور کی زندگی کو رکھیں، اس لیے کہ اگر ہم خاوند ہیں، ہماری بیویاں ہیں، اگر ہم باپ ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اسی طریقے سے حضور علیہ السلام بھی کسی کے خاوند ہیں، حضور علیہ السلام کی بھی بیویاں ہیں، حضور علیہ السلام کی بھی اولادیں ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی بیویاں تھیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی اولادیں تھیں۔ وہ لوگ بھی ترتیب بناتے تھے کہ رمضان کس طرح گزاریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس اولادیں ہیں، وہ ماں باپ نہیں تھے، ان کے پاس اولادیں نہیں تھیں، اور وہ خاوند کسی کے نہیں تھے، ان کی بیویاں نہیں تھیں، وہ نہیں، بلکہ سب کے لیے بیویاں تھیں، سب کے لیے اولادیں تھیں، سب کے لیے رشتہ دار تھے۔ ہمارے لیے بھی اولادیں ہیں، ہم بھی خاوند ہیں، ہماری بھی بیویاں ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی کوئی فکر نہیں کرتے، دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ حضرات جن کے پاس کے باوجود بھی رمضان میں نظام الاوقات بناتے تھے، ماحول بناتے تھے، تو ہم کیوں ایسے ہو گئے کہ ہم دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ حضرات دنیا کے پیچھے نہیں بلکہ آخرت کو ہمیشہ سنوارنے کے لیے وقت کو گزارتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم ایمان کو مضبوط کے لیے اعمال صالحہ کرتے نہیں ہیں، تو ضرورت ہے کہ اس کے لیے ماحول بنائیں، ایک ترتیب بنائے کہ رمضان ہم کس طرح گزاریں۔ نابالغ بچے ہیں، ان کو سمجھائیں، روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن ان کو ترغیب دیں کہ دیکھو بیٹا، اگر دن بھر کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو آدھے دن کا روزہ رکھو۔ آپ گھر میں دینی کتاب لے کر بیٹھیں، ہر دن بیٹھیں اور ہر دن حدیثیں پڑھیں، ایک حدیث آپ گھر پڑھیں تو بچوں پر، گھر کی عورتوں پر، گھر کی بچیوں پر اثر پڑے گا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے میرے والد جو ہے کتاب لے کر بیٹھے۔ ایک تصور آئے گا کہ آخر بیٹھ کیوں رہے ہیں لے کر، کچھ نہ کچھ پڑھ کیوں رہے ہیں، ایک تصور بیٹھے گا، ایک فکر ان کے اندر بھی پیدا ہوگی۔ جیسے جیسے وہ بڑھیں گے ان کو یادیں ستائیں گی کہ آج ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ بھی ایسے تھے تو ہمیں اس طرح سے سکھاتے تھے۔ اس طرح سے اوپر کی نسلوں تک دین پہنچے گا، اوپر تک نسلیں آپ کی ایمان والی رہیں گی اور اوپر تک کی نسلوں کی ایمان محفوظ رہے گی۔ اس کے لیے ایک ترتیب بنائیں، ماحول بنائیں۔ ہر دن جو ہے رمضان میں آپ کوئی کتاب حدیث کی پڑھیں، چاہے ایک ہی حدیث آپ پڑھیں، چاہے 15 منٹ ہی آپ مذاکرہ کریں، 15 منٹ ہی جو ہے گفتگو کریں اپنے گھر والوں کے سامنے۔ دن میں نہیں ہوتا میں نے کہا، لیکن رات میں ہم آرام سے کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی ایک ترتیب بنائیں۔ اگر ہم نے ترتیب اس طرح سے بنا لی تو انشاءاللہ آنے والا رمضان ہمارا رہے گا۔ اس کے لیے بے شمار کتابیں ہیں۔ ایک کتاب حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے فضائل رمضان۔ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو پڑھ کر مختصر سی
باتیں گھر والوں کے سامنے کریں، انشاءاللہ ایک ماحول پیدا ہوگا، آنے والا رمضان ہمارا بہت ہی بہترین طریقے سے گزرے گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت سورہ مزمل کی آیت ہے، یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں رہنے والے، ایک کپڑے میں لپٹنے والے پیغمبر، قم الا قلیلا، رات میں تھوڑا کھڑے رہا کیجیے، الا قلیلا، کم، کچھ منہ قلیلا، یا پھر رات کا آدھا حصہ کھڑے رہا کیجیے، یا آدھے سے بھی کم۔ بہت تفصیل ہے آیات مبارکہ کی، لیکن حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کھڑے رہا کرتے، پھر اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں فرمایا کہ نہیں، دیکھو پوری راتیں کھڑے رہنا یہ آگے چل کر آپ کی امت بوجھ بن سکتی ہے، رات کا کچھ حصہ ہی اللہ کے سامنے کھڑے رہا کیجیے۔ یہ حدیث، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح۔ حدیث پاک میں نے تلاوت کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے ہیں، وسننت لکم قیامہ، اور میں نے رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ فمن صامہ وقامہ، جس نے رمضان کے اندر روزہ رکھا اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس قیام سے مراد حضرات محدث نظام فرماتے ہیں وہ تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کتنی اہم ہے، اس سلسلے میں نے پچھلے جمعے میں گفتگو کی ہے، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی نماز کو سنت قرار دیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح کی نماز پڑھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے، گناہوں سے وہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بالکل بچہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، گویا کہ وہ گناہوں سے بالکل۔ اب ہمیں اس کے بارے میں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر تراویح ہم اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے، نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے تمہارے جانوں کے بدلے میں، تمہارے مالوں کے بدلے میں جنت تمہیں عطا کر دی۔ کون سی جنت؟
ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے بھی بڑی. کتنے بلند آسمان، کتنی چوڑی وسیع و عریض زمین، اس سے بھی بڑی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو جنت عطا کر رہے ہیں، اور ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں گویا کہ جنت ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب یہاں پر حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہماری جانیں اور ہمارے مال خرید لیے ہیں، اللہ گویا کہ خریدار بن گئے اور ہم سب اللہ کے بکائے ہوئے مال ہو گئے، بکے ہوئے مال ہو گئے. اب جب ہم اللہ کے بکے ہوئے مال ہو گئے تو جس کے ہم ہو گئے ان کو تو پورا اختیار ہے کہ جو چاہے کریں، لیکن اللہ رب العزت پر قربان جائیے، ایسے خریدار پر قربان جائیے کہ جس نے کہا کہ تم سب کے سب بکے ہوئے مال ہو، اگر میں چاہتا تو تمہیں یہ حکم دے سکتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک میری عبادت میں لگے رہو، کچھ بھی نہ کرو. یہ ان کو اختیار حاصل ہے اس لیے کہ ہم بکے ہوئے اللہ کے مال ہیں. لیکن اللہ پر قربان جائیے، اللہ اپنے بندوں کی اتنی محبت کرتا ہے. اللہ نے کہا نہیں نہیں، میں تمہیں صبح سے لے کر شام تک عبادت میں لگے رہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک اپنے ماتھے کو، اپنے جبین نیاز کو ٹکائے رہو، بلکہ میں تمہیں بس یہ حکم دیتا ہوں کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھو اور کچھ اعمال کر لو، بس تم آزاد. اب اگر اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے تو کون سا ناانصافی اللہ نے کیا؟ لیکن ہم غور و فکر کریں، کیا ہم دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ مخصوص ایام ہم پر لاتے ہیں کہ ہم ان مخصوص اعمالوں کی طرف پوری طرح توجہ دیتے ہیں؟ غور و فکر خود ہم کریں. اللہ دے سکتا تھا حکم کہ پوری طرح سے عبادت میں لگے رہو، اس لیے کہ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اب لیکن ہم ایسے انسان ہیں کہ ہم اللہ کے ان تمام احکامات کو بھولے بیٹھے ہیں اور دنیا کی غفلتوں میں پڑے ہوئے. اللہ پر آپ قربان جائیے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر ایسے ایسے رحمتیں اور برکتیں لاتے رہتے ہیں، اور انہی میں سے ایک رحمت والا مہینہ رمضان کا ہے. اللہ نے دیکھا اپنے بندوں کے دلوں کو کہ ان کے دل دنیا کی طرف چپکے ہوئے، ان کے دلوں پر دنیا کی غفلتیں پڑی ہوئی ہے، دل تار تار ہے اندھیروں سے، تاریکیوں سے. تو اللہ نے مسلمانوں پر یہ رحم فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور کہا کہ میرے ایمان والے بندے، میں تم پر بہت ترس کھاتا ہوں، بہت رحم کرتا ہوں. لو یہ آنے والا مہینہ ہے جو سال بھر تم دھندوں میں لگے ہوئے تھے، تمہارے دلوں پر پردے پڑے تھے اور تاریکیاں ہی تاریکیاں چھا گئی تھی، غفلت کے پردے، غفلت کے حجاب تھے. آؤ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس مہینے میں پوری طرح اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اور اپنے گناہوں کو دھلوا لو، اپنے گناہوں کی بخشش کرو. تو اللہ تعالی ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی چند دنوں کے بعد لانے والے ہیں. ہر ایک دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بڑی آسانی سے رمضان ملائے اور رمضان المبارک کے مہینوں کو بڑے ہم اہتمام کے ساتھ گزار سکیں. ہر ایک یہ دعا.
اور اس رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے ہم ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، تراویح بھی ادا کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو اللہ نے پوری طرح سے ایک تربیتی کورس کو بنایا، اس تربیتی کورس کو مکمل طور پر ادا کریں۔ صرف روزے رکھ لینے سے، تراویح پڑھ لینے سے یہ کورس مکمل نہیں ہوتا، بلکہ علاوہ اور بھی ایک چیز ہے، وہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اس مہینے میں گناہوں سے، معصیتوں سے، نافرمانیوں سے بچانا اپنے آپ کو۔ اگر ہم تراویح بھی پڑھیں، رمضان کے روزے بھی رکھیں اور معصیتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رمضان گزاریں، تب جا کر یہ کورس رمضان کا مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے صرف روزے رکھے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں، تو آپ نے کورس ابھی مکمل نہیں کیا، ادھورا کر کے چھوڑا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرات علماء کرام نے اس طرح دی کہ ہم اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن اے سی لگاتے ہیں۔ اب اے سی لگانے کے بعد طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، کھڑکیوں کو بند کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آن کرنے کے بعد کھڑکیاں بھی ہماری کھلی ہیں، دروازے بھی کھلے ہیں۔ اگر اے سی آپ آن کر دیں، کھڑکیاں کھلی ہیں، دروازے کھلے ہیں، تو پھر گھر ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ اور اے سی کا کام کیا ہے؟ ٹھنڈا کرنا۔ لیکن باہر سے گرم گرم ہوائیں آ رہی ہے، تو پھر گھر ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے اندر آپ روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر آپ گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تو آپ کو تقویٰ حاصل ہوگا، نہیں تو تقویٰ حاصل آپ نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اے سی آن ہونے کے بعد کھڑکیاں اور دروازے کھلنے کے بعد گھر ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اگر ہم معصیتیں کرتے رہے اور روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، تو یہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں روزوں کے ذریعے سے، وہ تقویٰ میسر نہیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بات سمجھا، اپنے آپ پر ظلم نہ کیجیے، اپنے آپ پر زیادتی نہ کیجیے، اپنی نسلوں پر ترس کھائیے، تاکہ آنے والی نسلیں اسلام کے اس گلدستے کو ہرا بھرا رکھ سکے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کی اولادیں اور دنیا والے آپ کو یاد کریں کہ ہاں فلاں نے فلاں قسم کی بہترین اولاد چھوڑ کر گئے، تبھی ہم کام کریں۔ اور ایک چیز اور بتا رہا ہوں حضرات کو کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے رہا کیجیے۔ اپنے ایمان کی تجدید یعنی اپڈیٹ کراتے رہیے۔ اپڈیٹ کہتے ہیں تجدید کرانے کو۔ بخاری شریف میں ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تازہ کس طرح ہوگا؟ تازہ یہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ رکھا، یہی ہے اپڈیٹ کرنا اپنے ایمان۔ لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری پیشانی جھکے گی تو اللہ کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے در پر نہیں جھکے گی۔ اولاد مانگوں گا تو اللہ ہوگا، مشکل کشا سمجھوں گا تو اللہ کو سمجھوں گا، خالق روا سمجھوں گا تو اللہ کو سمجھوں گا۔ یہ مقصد زندگی ہے، مقصد تخلیق ہے، طرز زندگی، حضور کی زندگی، حضور کی لائف اسٹائل زندگی ہمارے لیے طرز زندگی۔ کہ رمضان آیا کرتا تھا حضور کے سامنے، آپ کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ وہ لائف اسٹائل کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ حضور اپنے اولادوں کو کس طرح سے رمضان گزارنے کے لیے کہا کرتے تھے؟
تھے، بیویوں کو کس طرح رمضان گزارنے کے لیے کہا کرتے تھے، اپنے نوازوں کو کس طرح رمضان گزارنے کے لیے کہا کرتے تھے، اس لائف سٹائل کو ہم اپنی زندگی میں رکھیں، اس لیے کہ حضور ہونا ہمارا۔ تو یہ مخصوص باتیں رمضان کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، آپ ان پر توجہ دیں، گھر کا ماحول بدلیں، ایک ترتیب بنائیں، ایک نظام الاوقات بنائیں تاکہ آنے والا رمضان بہت بہترین سے گزر جائے۔ اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں جو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی، ووٹ کے تعلق سے ابھی تک جن ساتھیوں کے ووٹر آئی ڈی نہیں بنے ہیں، خدا را رحم کھائیے اپنے آپ پر، اپنی اولادوں پر، اپنی نسلوں پر، ضرور بھی ضرور جلد از جلد ووٹر آئی ڈی تیار کرا۔ علماء کرام حضرات اکابرین دین عام لوگوں سے بارہا یہ عرض کر رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کس کے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، ووٹر لسٹ میں جلد سے جلد نام شامل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آنے والے دن ایسے آنے والے ہیں کہ اس وقت اگر پریشانی ہوئی تو کوئی آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے، کوئی بھی آگے نہیں آ سکتا۔ اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ محلوں میں جا کر دیکھا جائے کہ کن کے ووٹر لسٹ میں نام ہے اور کن کے نام نہیں ہے۔ ذرا اس کے لیے چلیں پھریں اور کوشش کریں تاکہ ہر ایک کا ووٹر لسٹ میں نام ہو، اور جب ووٹ کا وقت آئے تو ہر ساتھی ووٹ دینے کے لیے پہنچ جائے۔ یہ کہ علماء اکرام فرماتے ہیں آج کے دور میں ووٹ ڈالنا، ووٹ دینا اپنے وجود کو، اپنی شہریت کو اس ہندوستان میں باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ سے ووٹ چھین لیا گیا تو آپ کی شہریت بھی ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے خود پر رحم کھائیے، اپنی اولاد پر رحم کھائیے، اور جلد از جلد ہم کو مکمل کر لیں تاکہ آنے والے دن میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے